بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. شاید ورڈز نہیں ہیں میرے پاس. 2020 میں نے کی تھی. 2020 مارچ میں واپس آیا تھا امریکہ سے 2.5 سال رہ کے. اور میرا فیس بک جو تھا وہ پچھلے 10 سال سے ڈی ایکٹیویٹڈ تھا. اور میں نے ایکٹیویٹ کیا اور جو فرسٹ ویڈیو تھی وہ ڈاکٹر صاحب کی تھی. تو وہ مجھے عجیب سا نہیں لگا. مطلب وہ اس کی جو کیپشن تھی وہ اسپریچول تھی اور ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. میں خود بھی MBBS ڈاکٹر ہوں اور اسٹرگل کر رہا تھا. وہ بڑی لمبی سٹوری ہو جائے گی. تو میں نے ڈاکٹر صاحب دیکھے, انہوں نے اسٹیتھوسکوپ لٹکایا ہوا ہے, پیچھے اسپریچول کیپشن ہے. ماحول جو ہے وہ ریلیجس یا اس طرح سے نہیں لگ رہا تھا. تو دیٹ کاٹ مائی کیوریوسٹی اینڈ آئی اسٹارٹڈ واچنگ دی ویڈیو اور اینڈ آئی گاٹ ہوکڈ آن ٹو اٹ. پوری ویڈیو میں نے دیکھی. ویڈیو ختم کی تو میں نے فیس بک سے نمبر ڈھونڈا اور میں نے کال کر دی. تو وہ باجی نے اٹھایا اور انہوں نے دعا کروا دی. اور اسی وقت میں نے اپنے سارے گھر والوں کو بھی دعا کروا دی. اسی نمبر پہ کال کروایا, اپنی وائف کو, اپنے امی ابو کو, تو سب نے کر لی. اور میں نے ان کو کہا کہ جی میں نے ڈاکٹر صاحب کو ملنا ہے. انہوں نے کہا ان کو بھی مل لیں گے. تو بس اس کے بعد پھر یہی بن گیا میرا سارا کچھ. میں فارغ تھا, کوئی جاب نہیں تھی, کووڈ لاک ڈاؤن تھا, گھر پہ بیٹھا ہوا تھا اور میں وہ ویڈیوز دیکھتا رہتا تھا سارا وقت, ہر وقت. وہ میرا وہی شغل تھا. اور پتہ نہیں اس میں مجھے کیا ملتا تھا, کیا سکون تھا. اور پھر آہستہ آہستہ کر کے پھر کووڈ ہو گیا مارچ 21 میں. پھر دوبارہ ایک دفعہ سورہ رحمان سنی, قصیدہ بھی سنا. اور اگست 19 یا اگست 2021 میں نے ڈاکٹر صاحب کو فون کر دیا ڈائریکٹ. وہ خواب دیکھا تھا ان کو. میں نے پہلے بھی, اس سے پہلے بھی فون کیا. میں نے ویڈیو دیکھی جس کے اندر بابا جی جو ہیں وہ دعا تینوں کروا رہے ہیں, دھمال بھی ڈلوا رہے ہیں, علی حق بھی کروا رہے ہیں. اور تو میں نے ویڈیو میں ساتھ ہی کرتا گیا سارا کچھ. اور اس کے بعد مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی اور میں نے نا فون اٹھا کے ڈاکٹر صاحب کو فون کر دیا. اور میرے منہ سے کچھ نکل نہیں رہا تھا اور میں نے کہا جی مجھے کچھ نہیں پتہ, مجھے کچھ نہیں پتہ, مجھے کچھ نہیں پتہ. تو وہ کہتے ہیں تو انہوں نے بس خیر پھر کہا اپنا نام پڑھو اور پھر 7 دن بعد مجھے فون کرنا. تو یہ میرا پہلا انکاؤنٹر تھا ان کے ساتھ. اور پھر میں نے وہ اگست میں ان کو فون کیا. تب میں نے دعائیں کروانا شروع کر دی تھی اور بہت زیادہ کروانی شروع کر دی تھی. اور اب اس طرح نہیں ہوتی, کرواتا ہوں, لیکن اس وقت صبح 4 بجے بھی اٹھ کے میں دعا کروا رہا ہوں. بس جو فون کر رہا ہے ہر کسی کو دعا کروا رہا ہوں. سردی ہے, گھر والے سو رہے ہیں, اوپر چھت پہ جا کے دعا کروا رہا ہوں ٹھنڈ میں کھڑا ہو کے. تو پھر سر سے بات ہوئی تو پھر میں نے ان کو کہا کہ جی مجھے ڈر لگتا ہے, میں آپ کی اجازت کے بغیر نہیں آنا چاہتا, لیکن میرا دل بہت کرتا ہے آنے کو. تو انہوں نے کہا اب تم آ سکتے ہو. تو پھر میں ادھر آیا تھا. اور جرنی بہت لمبا ہے. پتہ نہیں میں کس چیز کے پیچھے پڑا ہوا تھا. اور ایک کانفلکٹ تھا گڈ اور بیڈ کا, لائٹ اور ڈارک کا. وہ دونوں ہی تھے میرے اندر ہی تھے. اور کبھی ادھر ہو جاتا تھا, کبھی ادھر ہو جاتا. ابھی بھی ایسے ہی ہوں. اور اینگوش تھی, ریسٹلیسنس تھی, وچ فردر لیڈ ٹو ڈپریشن اینڈ انگزائٹی. اور کام نہیں ہو رہے تھے کوئی بھی, پڑھائیاں بہت زیادہ کر رہا تھا. امریکہ میں اکیلا تھا, دوسرے کام بھی کر رہا تھا اور 4-4 ہزار دفعہ یا قیوم بھی پڑھ رہا تھا اور سمجھ کچھ نہیں آ رہی تھی. اور تو عجیب ہی
نیم پاگل سدا. اور لیکن پھر جب یہ میں نے کیا سورہ رحمان تھیراپی کی مریم مریم پڑھتی جاؤ تو دل میں. سکون مل گیا, پیس مل گیا, انر پیس مل گیا. یہ میری دعا تھی ڈاکٹر صاحب, میری دعا تھی. میں مجھے یاد ہے میں نے سر سے بھی شیئر کیا تھا, میں ایک دن میری لڑائی ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ سے. میں نیو یارک میں تھا, ایک شام بڑی صحیح لڑائی ہو گئی, مطلب نا ہر طرح کی, روئی بھی جا رہا ہوں اور لڑی بھی جا رہا ہوں. اور اس وقت میں نے دعا کی تھی کہ یا تو مرشد بن جا یا مرشد دے دے. اور اس کے اگلے دن میں بیمار ہو گیا ایمی. اور میں نے ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو نہیں سنی ہوئی تھی یا مجھے نہیں پتہ تھا, لیکن کہیں سب کانشیس میں پڑا ہوا تھا, کہیں پتہ نہیں 10-15 سال پہلے پتہ نہیں کہاں ٹی وی پہ کہیں سنا تھا کہ سورہ رحمان سننے سے شفا ہوتی ہے. وہ پتہ نہیں کس نے کہا ہوا تھا. تو اس وقت میرے خیال آیا پتہ نہیں کیوں, میں بیمار ہوں, مجھے شیورنگ ہو رہی ہے, میں سو کے اٹھا ہوں, I was fine, I had a cup of coffee, started my day, and I just became ill suddenly. اور سمجھنا ہے گرمیاں تھیں جون کی, ہیٹ ویو چل رہی تھی, گورے مار رہے تھے اس گرمی میں, اور میں نے 3 لیئرز چڑھائی ہوئی تھی. مجھے سمجھنا ہے کیا ہے, نہ کھانسی نہ نزلہ نہ کچھ. تو میں نے لیئر اپ کر کے رضائی لے کے کمفرٹر کے اندر میں نے یوٹیوب پہ سورہ رحمان چلا دی اور میں سنتا سنتا سو گیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ سورہ رحمان میرے تک آئی ہے, وہ آیا ہے وہ مجھے میرے ساتھ ہی تھا, مجھے لے کے چل رہا تھا. وہ اس نے اس ٹائم پہ, وہ ایک کیٹلسٹ ہوتا ہے, ایک اسٹیمولس ہوتا ہے, وہ چاہیے ہوتا ہے. اور پھر پاکستان میں پہنچا. سو میں کوئنز میں تھا اور ایلمرس ہاسپٹل جو تھا واز 8 minutes ڈرائیو فرام مائی ہاؤس وچ واز دا ایپی سینٹر آف کووڈ. اور پتہ نہیں کیوں میں وہاں پرسو کر رہا تھا اپنا پروفیشنل بڑی دیر سے کیریئر. میں نے ریزیڈنسی لینی تھی, ٹریننگ لینی تھی, امریکہ میں سارے ایگزامز دیے تھے, اٹ واز ورکنگ آؤٹ. اور میں وہاں دیسی کھانا کھانے جاتا تھا, آلموسٹ روز یا دن میں 2 چکر میرے لگتے تھے. کووڈ شروع ہو گیا تھا دسمبر میں, لیکن ابھی اتنا پھیلا نہیں تھا, لاک ڈاؤنز نہیں ہوئے تھے. اور مجھے پتہ نہیں کیا بے چینی ہو گئی, میرے ذہن میں اندر سے اب آواز آ رہی تھی کہ اٹھ یہاں سے نکل اور پاکستان جا, اٹھ نکل پاکستان جا, یہاں سے نکل. اور میرے گھر والوں کی ریزسٹنس کے باوجود میں اٹھا, میں نے فلائٹ کرائی, میں سب کچھ چھوڑ کے کوئٹ کر کے میں پاکستان آ گیا. اور میں 1 مارچ کو پہنچا تھا اور اگلے دن لاک ڈاؤن شروع ہو گیا تھا. تو مجھے بچایا ہے اللہ نے. اور پھر وہ جو حالات تھے نیو یارک کے اور جو کچھ ہوا, اور میں آتے ساتھ ہی پھر میں نے پتہ نہیں کیوں ایکٹیویٹ کر لیا. میں ایک اینٹی سوشل بندہ, لوگوں سے کٹا ہوا. مجھے تھا کہ میرے جو اچھے دوست ہیں ان کو میرے فیس بک کی ضرورت نہیں ہے, مجھے فون پہ ریچ آؤٹ کر لیں گے, مجھے مل لیں گے. تو وہ ویڈیو آنی تھی سامنے, پھر وہ نمبر آنا تھا, پھر میں نے ملنا تھا. تو میرا خیال ہے کہ میری اسپریچول ہوم کمنگ ہے. میں یہاں بلانگ کرتا تھا, میں نے یہاں تک پہنچنا تھا, میں اپنا شمس ڈھونڈ رہا تھا, وہ مجھے ملنا تھا, تو میں یہاں پہنچ گیا. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان